أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عمدۃ الاحکام کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ کتاب احکام اور مسائل اور فقہی امور کے بارے میں ہے۔ نماز روزے کے مسائل، بیع وغیرہ کے مسائل، نکاح، طلاق، اس قسم کے دیگر جو احکام اور مسائل ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب ہے، یعنی کہ اس کتاب کا تعلق عقیدہ وغیرہ سے نہیں ہے، اخلاق و آداب سے نہیں ہے۔ کتاب میں وہ احادیث ہوں گی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہیں، دیگر احادیث اس میں نہیں ہوں گی، اور یہ بہت ہی عمدہ اور بڑی ہی شاندار کتاب ہے۔ آج حدیث نمبر 72 پڑھیں گے، 72، اور ان احادیث کا تعلق جو آج سے پڑھنے لگے ہیں ان کا تعلق ہے امامت سے۔ امام اور امام کے پیچھے مقتدی، یہ موضوع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان يحول اللہ رأسه رأس حمار او یجعل اللہ صورته صورة حمار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قال، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے، یعنی کہ سجدے میں ہیں اور کوئی شخص اپنا سر امام سے پہلے سجدے سے اٹھا لیتا ہے، تو وہ شخص جو اپنا سر یرفع اٹھا لیتا ہے قبل الامام، امام سے پہلے، اما یخشا، کیا وہ نہیں ڈرتا؟ کس بات سے؟ ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، اس بات سے کہ اللہ بدل دیں اس کے سر کو گدھے کے سر سے، او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، یا اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت کو بنا دیں گدھے کی شکل و صورت۔ یخشا کا معنی کیا ہے؟ وہ ڈرتا ہے۔ اما حمزہ استفہام ہے، اس کا معنی کیا؟ یہ استفہام ڈانٹنے کے لیے ہے، اس عمل کو غلط قرار دینے کے لیے ہے، اور ما نفی کا معنی دے رہا ہے کہ نہیں۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام کی اقتداء کرنی چاہیے، امام سے نماز میں آگے نکلنے سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر کوئی مقتدی امام سے آگے نکلتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کام اس کا غلط ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوگی، ٹوٹے گی نہیں، نماز ہو جائے گی۔ جبکہ صحیح موقف یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر امام سے آگے نکلتا ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور یہی موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ دلیل کیا ہے باطل ہونے کی؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل سے روک رہے ہیں بڑی سختی کے ساتھ، تو یہ نہیں ہے، اور نہیں تقاضا کرتی ہے فساد کا
شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب الشرح الممتع اس میں اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متى سبق امامہ عالما ذاکرا فصلاته باطلہ، کہ جب بھی کوئی نمازی اپنے امام سے آگے نکلے جان بوجھ کر، مسئلہ بھی اسے معلوم ہو اور بھولا ہوا نہ ہو بلکہ یاد ہو، پھر بھی امام سے آگے نکلتا ہے، فصلاته باطلہ، تو اس کی نماز باطل ہے۔ وَإِن كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، اور اگر وہ جاہل ہے، اسے مسئلہ معلوم نہیں ہے، یا مسئلہ معلوم ہے لیکن بھول گیا کہ میں امام سے آگے نکل رہا ہوں، خیال ہی نہیں رہا، تو اس کی نماز انشاءاللہ باطل نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 یہ پتہ چلا کہ انسان جب سجدے میں ہو تو امام سے پہلے سر اٹھانا حرام ہے۔ حرام ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کیونکہ بڑی شدید وارنگائی ہے اس آدمی کے لیے جو اپنا سر امام سے پہلے سجدے سے اٹھا لیتا ہے۔ کیا وارنگائی ہے؟ کہ ایسا شخص خطرے میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل کر دیں۔ اس حدیث میں آپ نے تذکرہ کیا ہے اس آدمی کا جو امام سے پہلے اپنا سر سجدے سے اٹھا لیتا ہے، لیکن یہ حکم ہر حالت میں امام سے آگے نکلنے کا ہے، یعنی کہ یہی حکم اس آدمی کا ہے جو دوران رکوع امام سے پہلے سر اٹھا لے، یہی حکم اس آدمی کا ہے جو امام سے پہلے قیام سے رکوع میں چلا جائے، یہی حکم ہے اس آدمی کا جو قومے کی حالت میں امام کے پیچھے کھڑا ہو اور امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے۔ اس امر کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 603 شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں آپ کے الفاظ ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے امام مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو اس کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کی اقتداء کریں۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر کہے تب تم اللہ اکبر کہو۔ وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرْ، جب تک وہ اللہ اکبر نہ کہے تم اللہ اکبر نہ کہو۔ امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے اگلے رکن کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ اس سے منع کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کام سے منع کریں وہ کام حرام ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع کرے رکوع میں جائے تب تم رکوع میں جاؤ۔ وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، جب تک وہ رکوع نہ کرے تم رکوع نہ کرو۔ یہاں بھی نہیں ہے، نہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا دوسرے فائدے کا؟ دوسرا مسئلہ جو معلوم ہو رہا ہے اس حدیث سے کہ جیسے امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھانا حرام ہے، ایسے ہی دیگر حالات میں بھی امام سے آگے نکلنا حرام ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز میں امام کی متابعت کرنا واجب ہے۔
متابعت کسے کہتے ہیں؟ کہ امام جب ایک حالت سے دوسری حالت میں جائے تو مقتدی اس کے جانے کے فوراً بعد وہاں پہ جائے، نہ امام کے ساتھ ساتھ جائے، نہ امام سے بہت زیادہ لیٹ ہو، بلکہ امام کے بعد، لیکن امام کے جانے کے فوراً بعد یہ کام کرے۔ وارننگ یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل نہ کر دیں، اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے سے تبدیل نہ کر دیں۔ کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کا سر واقعی گدھے کا سر بن جائے گا یا اس کا چہرہ واقعی گدھے کا چہرہ بن جائے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اندرونی طور پہ وہ گدھے جیسا ہو جائے گا۔ جسم اس کا انسانوں والا رہے گا، سر اس کا انسانوں والا رہے گا، چہرہ اس کا انسانوں والا رہے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ واضح ہیں اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل نہ کر دیں۔ تو یہ تبدیلی ظاہری ہے، دیکھنے کے اعتبار سے ہے، اور دیکھنے کے اعتبار سے اس کا سر گدھے کا سر بنے گا تبھی وہ عبرت بنے گا۔ جو علماء کرام کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ تبدیلی نہیں ہوگی، ظاہری تبدیلی مراد نہیں ہے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ ایسا کبھی تاریخ میں ہوا ہو، جبکہ ہر زمانے میں چند لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو امام سے آگے نکلتے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں سنا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا اور ہم ایمان لے آئے۔ تاریخی طور پہ ایسا کوئی واقعہ ثابت ہو یا نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی امام سے آگے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیں گے، اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دیں گے۔ آپ نے کہا ہے کہ کیا ایسا شخص ڈرتا نہیں ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ کام کر نہ دیں؟ تو اس سے مراد یہ کہ یہ اس کی سزا ہے۔ اب اللہ یہ سزا دیں یا نہ دیں یہ اللہ کا معاملہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ یہ سزا دیں، لیکن اس کی یہ سزا بنتی ہے۔ علماء کرام یہ بھی تنبیہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی وارننگ دیتے ہیں، مسئلے کو یوں بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے مقتدی، تو امام سے آگے کیوں نکلتا ہے؟ کیا تو امام سے آگے نکلنے سے امام سے پہلے نماز سے فارغ ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہو سکے گا۔ جب امام سلام پھیرے گا تبھی تو سلام پھیرے گا، تو کیا ضرورت پڑی ہے امام سے آگے نکلنے کی دوران رکوع، دوران سجدہ؟ اس لیے امام سے پیچھے پیچھے رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 73 راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، سوائے اس کے نہیں امام کو مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، لی تاکہ یؤتم اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے، بھی اس کی، کس کی؟ امام کی۔ فلا تختلفوا علیہ،
پس تم اس سے اختلاف نہ کرو، یعنی کہ اس سے آگے نہ نکلو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، پس جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اور جب وہ کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کون کہے جی؟ امام۔ جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ اللہ تعالیٰ سنے اس کی بات جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، تو جب یہ الفاظ امام کہے فقولوا، پس تم کہو، تم کون؟ مقتدی۔ کیا کہو؟ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی حمد و ثنا، یعنی کہ ہر قسم کی حمد و ثنا کا حقدار تو ہی ہے۔ وَإِذَا سَجَدَ، جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، اور جب وہ نماز پڑھے بیٹھ کر، فَصَلُّوا، پس تم نماز پڑھو، جلوساً، بیٹھ کر، اجمعون، سب کے سب۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 688 688۔ بخاری میں ایک اور مقام پہ بھی آئی ہے 722 722، ایسے 734 734، اور مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 414 414۔ گزشتہ حدیث کا نمبر جو پہلے میں نہیں لکھوا سکا 72، اس کا نمبر ہے بخاری شریف میں 691 691، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 427 427۔ ابھی حدیث نمبر 73 ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی حدیث نمبر 74 ہے 74، دونوں کو ملا کر پھر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ حدیث نمبر 74 یعنی کہ 74 کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اپنے گھر میں، وہو شاکن، جب کہ آپ بیمار تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ گھر میں نماز پڑھنے کی اسے اجازت ہے جو بیمار ہو، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ عام طور پہ کیا ہے، نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنا مردوں پہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لیکن ایسا کوئی عذر ہو تو گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فصلی جالسا، تو آپ نے نماز پڑھی بیٹھ کر، آپ نے نماز پڑھائی بیٹھ کر۔ وصلی وراءہ قوم قیاما، اور آپ کے پیچھے کچھ لوگوں نے نماز پڑھی قیاماً، کھڑے ہو کر۔ امام صاحب بیٹھے ہیں، مقتدی کھڑے ہیں۔ فاشار الیہم، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ ان اجلسوا، کہ تم بیٹھ جاؤ۔ فلما انصرف، جب آپ فارغ ہوئے، پھرے، کس سے؟ نماز سے۔ قال، تو آپ نے کہا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، سوائے اس کے نہیں امام کو مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، یعنی کہ امام کو امام بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، پس جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو۔ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، اور جب وہ اٹھائے، کیا اٹھائے؟ سر، کہاں سے؟ رکوع سے۔ جب وہ اٹھائے، فَارْفَعُوا، تم بھی اٹھاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب وہ کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، فقولوا، پس تم کہو
ربنا اے ہمارے رب، وَلَكَ الْحَمْدُ اور تیرے ہی لیے ہے حمد و ثنا۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا اور جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، فَصَلُّوا پس تم نماز پڑھو جلوساً بیٹھ کر، اجمعون سب کے سب۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، وہاں پہ نمبر ہے اس کا 1113 1113 مسلم شریف، اور وہاں پہ نمبر ہے 411 411۔ اس حدیث میں اور گزشتہ حدیث میں ایک تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، فَإِذَا رَكَعَ جب امام رکوع کرے، فَارْكَعُوا تو تم رکوع کرو۔ آپ نے تم رکوع کرو سے پہلے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہے؟ فا کے، فَارْكَعُوا فا، اور فا بتاتی ہے کہ مقتدی نے یہ کام امام کے بعد کرنا ہے۔ فا بعد کا فائدہ دیتی ہے۔ فا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بعد کا، اور فا کا معنی میں بعد کا جو فائدہ ہے، اس سے مراد فوراً والا بعد ہے، دور والا بعد نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ فَإِذَا رَكَعَ ثُمَّ ارْكَعُوا، یعنی کہ پھر تم رکوع کرو، پھر کا لفظ نہیں بولا، بلکہ آپ نے کہا فَارْكَعُوا فا کا مطلب یہ ہے کہ کام آپ نے امام کے رکوع کرنے کے بعد کرنا ہے، لیکن امام کے رکوع کرنے کے بعد فوراً کرنا ہے، دیر نہیں لگانی۔ اجمعون کا مطلب کیا ہے؟ اجمعون یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب ہے سب کے سب، تم سب کے سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ شاکن کا لفظ آیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیمار، مریض۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے تو آپ نے یہ نماز گھر میں پڑھی، صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آئے تھے تو آپ نے نماز پڑھائی بطور امام، انہوں نے نماز پڑھی آپ کے پیچھے بطور مقتدی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے، کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، الا یہ کہ آپ کے آنے سے اس کو مشکل پیش آتی ہو، وہ پریشان ہوتا ہو، تو پھر عیادت کا مقصد کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ عیادت کا مقصد کسی کے دل میں کیا داخل کرنا ہے؟ خوشی، مسرت۔ تو اگر آپ کی عیادت کرنے سے وہ پریشان ہو رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، تو پھر یہ عمل رہنے دیا جائے۔ اس حدیث میں کئی ایک مسائل آئے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوگا کہ اگر امام نفل نماز پڑھا رہا ہو تو کیا وہ شخص جو فرض نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اس کی اقتداء کر سکتا ہے، اس کی امامت میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو مالکی، حنفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتا۔ فرض نماز پڑھنے والا نفل نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، اگر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ موقف ہے مالکیوں کا، حنفیوں کا، اور حنابلہ کا بھی مشہور مذہب یہی ہے۔ ان کی دلیل یہی حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فلا تختلفوا علیہ، تم اس سے اختلاف نہ کرو، اور امام نفل نماز پڑھائے، مقتدی فرض پڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ اپنے امام کے معاملے سے مختلف ہے، دونوں کی نیت میں فرق ہو گیا۔ دوسرا قول
امام شافعی کا، امام اوزاعی کا اور دیگر کئی ائمہ کرام کا ہے، بلکہ امام احمد سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کیا کہ فرض نماز پڑھنے والا نفل نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ موقف میں نے بتایا کن اماموں کا، امام شافعی کا اور امام اوزاعی کا، اور اس کو اختیار کیا ہے ابن قدامہ نے، امام ابن تیمیہ نے، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ یہاں پہ آپ نوٹ کریں، نوٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں کہ ابن تیمیہ ابن القیم یہاں پہ کس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دوسرے موقف کے ساتھ، کہ فرض نماز پڑھنے والا نفل نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے بطور مقتدی نماز پڑھ سکتا ہے۔ حالانکہ حنابلہ کا مشہور مذہب کیا تھا؟ پہلے والا۔ یہ تو ایک روایت ہے امام احمد سے۔ تو یہ ہوتے ہیں بڑے علماء کرام جو تعصب کا مظاہرہ نہیں کرتے، ضد کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ تقلید کرنا درست نہیں ہے۔ آج ہمارے حنفی بھائی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب امام نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے جو فرض نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ یہ قول مرجوع قول ہے، ضعیف قول ہے، صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بخاری شریف کی حدیث، عمر بن سلمہ صحابی والی، عمر بن سلمہ، وہ کہتے ہیں کہ میں 7.5 سال کا تھا تو میں اپنی قوم کو 5 نمازیں بھی پڑھاتا تھا، جنازے بھی پڑھاتا تھا۔ 7.5 سال کے بچے پہ نماز فرض ہے جی؟ تو وہ جو نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کیا ہوئی؟ نفل نماز ہوئی۔ جو پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ فرض نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مشہور و معروف حدیث، بخاری مسلم کی حدیث، جناب معاذ والی حدیث، کہ جناب معاذ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، کہاں؟ مسجد نبوی میں، اور پھر یہی نماز دوسری مسجد میں بطور امام لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ اب ان کی فرض نماز کون سی ہوئی؟ جو انہوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے ادا کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو وہاں جا کر پڑھاتے تھے وہ ان کی کون سی ہوئی؟ نفل نماز۔ اور ایسا مسلسل ہوتا رہا، آپ نے منع نہیں کیا۔ تیسرے نمبر پہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جس کا نمبر شاید میں نہ لکھوا سکوں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز خوف پڑھائی۔ صحابہ کرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک لشکر کو آپ نے نماز پڑھائی 2 رکعتیں اور سلام پھیر دیا۔ پھر آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر سلام پھیر دیا۔ تو آپ نے یہ نماز کتنی بار پڑھی ہے؟ 2 بار۔ سفر میں تھے، ظاہر ہے جنگیں سفر میں ہوتی تھیں، سفر میں تھے اور جنگ کی حالت تھی، 2 رکعتیں تھیں آپ کی۔ تو آپ نے جب پہلے گروپ کو پڑھائی وہ آپ کی فرض نماز ہوئی، دوسرے گروپ کو جب پڑھائی تو آپ کی کون سی نماز ہوئی؟ نفل نماز ہوئی۔ تو اس لیے راجح قول کیا ہے کہ امام چاہے نفل نماز پڑھ رہا ہو، آپ اس کے پیچھے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ جو اس حدیث کی وجہ سے یہاں پہ ذکر کرنا ہوگا کہ اگر امام اگر امام کھڑے ہو کر نماز
پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے، اور مقتدی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، تو کیا وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے یا بیٹھ کر؟ سوال سمجھیں جی. امام نماز کیسے پڑھا رہا ہے؟ بیٹھ کر. کیوں؟ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہے یا بوڑھا ہو چکا ہے بہت زیادہ. اور مقتدی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، تو کیسے وہ نماز پڑھیں گے؟ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر؟ کیونکہ ان احادیث میں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. تو نوٹ کیجئے اس معاملے میں پہلا قول یہ زہریوں کا ہے، امام اوزاعی کا ہے، امام اسحاق بن راہویہ کا ہے. کہ مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، کیونکہ امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، چاہے وہ کھڑے ہونے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہوں. ان کی دلیل یہ دو حدیثیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، سیدہ عائشہ والی حدیث نمبر 74 اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث 73 دونوں میں آپ کہہ رہے ہیں وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے، نماز پڑھائے، تم بھی اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھو. دوسرا قول امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے کہ ایسی شکل میں مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا. ان لوگوں کی دلیل وہ حدیث ہے جس کا بخاری میں نمبر ہے 687 اور اس کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ. یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا 687. لمبی حدیث ہے لیکن میں اس کا بس کچھ حساب کے سامنے ذکر کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں فصلی ابو بکر تلک الایام، تو ان ایام میں ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے، سیدہ عائشہ کے والد. ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسه خفة، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کی، ہلکا پن محسوس کیا. فخرج بین رجلین، تو آپ گھر سے نکلے دو آدمیوں کے درمیان، دو آدمیوں کے کندھوں پہ آپ سہارا لے رہے تھے. احدہما العباس، ان میں سے ایک عباس سے. آپ نکلے کس کام کے لیے؟ صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کے لیے. وابو بکر یصلی بالناس، اور ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. فلما رآہ ابو بکر ذهب لیتأخر، جب آپ کو ابو بکر صدیق نے دیکھا تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے. ابو بکر جانتے ہیں کہ امام اعظم کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کہاں پہ ہے. فأومأ الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بألا یتأخر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں بلکہ اپنی جگہ پہ رہیں. ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے
یہ نماز میں حرکت ہوئی نا، نماز میں حرکت کی ابو بکر صدیق نے، مصلی امامت سے پیچھے پہلی صف میں آ رہے ہیں، چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے مصلی امامت خالی کر دوں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا، اشارہ کیا کہ نہیں، اپنی جگہ پہ رہو۔ تو پتہ چلا نماز میں وہ حرکت کرنا جائز ہے جس کا تعلق نماز سے ہو، نماز کی اصلاح سے ہو، ایسی حرکت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو سے جو آپ کو سہارا دے رہے تھے، ان میں سے ایک کون تھے؟ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا اجلسانی الی جنبہ، مجھے ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو۔ فاجلساہ، ان دونوں نے آپ کو بٹھا دیا الی جنب ابی بکر، ابو بکر کے پہلو میں۔ فجعل ابو بکر یصلی وہو قائم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے جب کہ وہ کھڑے تھے، کھڑے ہو کے۔ اللہ کے نبی کیا تھے؟ بیٹھے ہوئے۔ ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے جب کہ بیٹھے تھے نبی اسلام کی نماز کے ساتھ، اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے بصلاۃ ابو بکر، ابو بکر کی نماز کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آواز آپ کی اونچی نہیں ہے، تو آپ آہستہ آواز سے کہتے اللہ اکبر، تو ابو بکر اونچی آواز سے کہتے اللہ اکبر، آپ کے مکبر بن گئے۔ تو ابو بکر کھڑے ہیں، لوگ بھی کھڑے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعد۔ تو یہ دلیل ہے کن کی جی؟ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی، کس مسئلے میں؟ کہ امام بیٹھا ہو تو مقتدی کھڑے ہوں گے، اگر ان کا کوئی عذر نہیں ہے تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوگا، سوال یہ کیا جائے گا ان لوگوں سے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان کے ماننے والوں سے، کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا درست ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزشتہ حدیث میں یہ الفاظ کیوں کہے ہیں کہ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے فصلوا جلوسا، تم نماز بیٹھ کر پڑھو۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں، کون لوگ بلا؟ احناف اور شافعی حضرات اور حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ والی حدیث کینسل ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے۔ وہ والی حدیث کیا ہو گئی ہے؟ منسوخ، یعنی کہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ امام بیٹھ کے نماز پڑھے، تم بھی بیٹھ کر پڑھو، اور آپ نے آخری نمازیں جو پڑھی ہیں ابو بکر صدیق کے ساتھ، اس میں آپ بیٹھے ہیں، ابو بکر کھڑے ہیں، تو آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری آپ کا عمل یہ ہے کہ مقتدی نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، چاہے امام بیٹھا ہوا ہو۔ ایسے ہی علماء کرام اس عمل کی تائید میں امام بخاری فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، یہ حدیث نہیں ہے، ان کے الفاظ ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ امام حمیدی نے کہا، امام حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں، عبداللہ بن زبیر الحمیدی، کیا کہا جی حمیدی نے کہ قولہ اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، کہ آپ کا یہ فرمان کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، ہوا یہ تھا فی مرضہ القدیم، آپ کی پرانی بیماری میں، ثم صلی بعد ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی بیٹھ کر، والناس خلفہ قیاما، جبکہ لوگ آپ کے پیچھے کیا تھے؟ کھڑے ہوئے تھے، لم یأمرہم بالقعود، آپ نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ یہی واقعہ جو بھی بیان کیا میں نے، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ، یہ ہیں جی امام حمیدی کے بڑے اہم الفاظ، کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، ان میں سے وہ فعل لیا جائے گا جو آپ کی زندگی کا آخری فعل ہوگا، آخری عمل ہوگا۔ تو پہلا عمل کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے تم نماز پڑھ رہے تھے تو میں بیٹھا، تمہیں بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔
اور اس دوسری حدیث میں کیا پتہ چلا کہ آپ نے آخری نماز پڑھائی ہے، اپنی زندگی کی آخری نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی ہے، تو آپ بیٹھے ہیں، آپ کے مقتدی نمبر 1 ابو بکر کھڑے ہیں اور باقی مقتدی بھی کیا ہیں؟ کھڑے ہیں۔ تو ہم نے اس مسئلے میں 2 موقف پڑھ لیے ابھی تک، کیونکہ ابھی تیسرا موقف باقی ہے۔ 2 موقف ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ کیا؟ پہلا موقف یہ تھا کہ امام کے پیچھے جب امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی بھی بیٹھ کر پڑھیں گے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ امام چاہے بیٹھ کر نماز پڑھائے، مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ اٹھنے بیٹھنے میں مقتدیوں نے امام کی طرف نہیں دیکھنا، اس کی اقتدار نہیں کرنی، انہوں نے اپنی حالت کو دیکھنا ہے، اپنی صحت کو دیکھنا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر یہاں پہ تیسرا قول ہے امام احمد کا، کہتے ہیں کہ اگر امام کھڑے ہو کے نماز کا آغاز کرے، بعد میں وہ بیٹھے نماز میں، تو جو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے، وہ نہیں بیٹھیں گے، جیسا کہ ابو بکر صدیق والی حدیث میں ہوا ہے۔ کہ ابو بکر صدیق نے بطور امام نماز کا آغاز کیا تھا، تو ابو بکر نے نماز کا آغاز کیا تھا، کھڑے تھے کہ بیٹھے تھے؟ کھڑے ہو کر کیا تھا۔ تو بعد میں اللہ کے نبی امام بن گئے، لیکن چونکہ نماز کا آغاز مقتدیوں نے کھڑے ہو کر کیا تھا، تو انہوں نے یہ نماز کھڑے ہو کر ہی ادا کی ہے، اللہ کے نبی کے وجہ سے وہ بیٹھے نہیں ہیں۔ اور اگر یہ جو امام احمد کا موقف ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اور اگر امام نماز پڑھائے بیٹھ کر تو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے بیٹھ کر، لیکن یہ واجب نہیں ہوگا، یہ مستحب ہوگا۔ امام احمد کا موقف سمجھ گئے جی آپ لوگ؟ الحمدللہ، اگر سمجھ گئے تو وہ اچھی بات ہے۔ یہ 2 بڑے مسئلے تھے جن کا تعلق تھا ان 2 احادیث سے جو بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان 2 احادیث سے ہمیں کیا کیا مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 یہ معلوم ہوا کہ مقتدی کو چاہیے کہ دوران نماز امام کی مطابقت کرے، اور امام سے آگے نکلنا حرام ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ امام کو اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اس کی کیا کی جائے؟ اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ پھر آپ نے مثال بھی دی ہے کہ جب رکوع کرے تب تم رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تب تم اٹھاؤ، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تب تم ربنا ولک الحمد کہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی نے امام کی مطابقت کرنی ہے، امام کی موافقت بھی نہیں کرنی۔ موافقت کا مطلب کیا؟ امام کے ساتھ ساتھ نہیں، امام سے آگے بھی نہیں نکلنا، آگے نکلنا حرام ہے، اور موافقت بھی نہیں کرنی، امام کی پیروی کرنی ہے رکوع میں جانے میں، سجدے میں جانے میں، ان امور میں۔ پھر اس حدیث میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کون کہے گا اور ربنا ولک الحمد کون کہے گا؟ اللہ کے رسول کے الفاظ ان دونوں حدیث میں کیا ہیں، ذرا غور کریں کہ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب امام کہے کیا کہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو فقولوا، تو تم لوگ یہ کہو ربنا ولک الحمد۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ امام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ کیا کہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد وہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ مقتدی کی۔ کیا آپ لوگوں کا بھی یہی موقف ہے جی علماء کرام؟ آپ لوگ بھی یہی موقف رکھتے ہیں؟ کیا یہ تقسیم ٹھیک ہے کہ امام کا کام ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور مقتدیوں کا کام ہے ربنا ولک الحمد پڑھنا؟ صحیح بات یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں
سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے اور دونوں ہی ربنا ولک الحمد والی دعا بھی پڑھیں گے۔ کیوں جی؟ آپ کا یہ فتویٰ حدیث کے خلاف نہیں جا رہا؟ حدیث میں تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم لوگوں نے کہنا ہے ربنا ولک الحمد۔ کیوں جی علماء کرام، کیا جواب ہے آپ کی طرف سے ان الفاظ کا؟ تو آپ پوری حدیث پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ نہیں بتا رہے کہ ربنا ولک الحمد کس نے کہنا ہے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کس نے کہنا ہے، یہ نہیں بتا رہے۔ اس حدیث کا موضوع کچھ اور ہے۔ اس حدیث کا موضوع ہے امام کی پیروی کرنا، اقتداء کرنا۔ تو آپ نے کہا اس سے پہلے کہ تم نے رکوع میں تب جانا ہے جب امام کیا کرے؟ رکوع میں چلا جائے۔ تم نے رکوع سے سر تب اٹھانا ہے جب امام اٹھائے۔ تو اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تب تم نے ربنا ولک الحمد کہنا، یعنی کہ اس سے پہلے نہیں کہنا۔ یعنی کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد تم نے رکوع سے اٹھنا ہے۔ یہ آپ بتا رہے ہیں اقتداء، پیروی۔ یہ نہیں بتا رہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے۔ نہیں، یہ آپ کا موضوع نہیں ہے۔ تو یہ تقسیم غلط ہے کہ امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کیا کہیں؟ ربنا۔ اور اس کے غلط ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل آپ کو دینا چاہوں گا کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتے تھے اور ربنا ولک الحمد بھی کہتے تھے، جبکہ آپ کیا تھے؟ امام تھے۔ آپ اس مسئلے میں دیکھ لیں بخاری شریف کے حدیث نمبر 804 آپ دیکھ لیں بخاری شریف کے حدیث نمبر 1046 1046۔ آپ اس مسئلے میں دیکھ لیں بخاری کی ایک اور حدیث 4069 4069۔ ان احادیث میں صحابہ کرام یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ربنا ولک الحمد کہتے۔ یہ وہی انداز ہے علماء کرام جو انداز اس حدیث میں ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو کیا؟ آمین۔ تو کیا اے سلفی علماء کرام، اے اہل حدیث پبلک، کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں پڑھے گا؟ نہیں، یہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ یہ تو دوسری حدیث سے پتہ چل چکا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے امام نے بھی فاتحہ پڑھنی ہے، مقتدی نے بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اس حدیث میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں تم نے آمین تب کہنی ہے جب امام یہ کہہ چکا ہو کیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں لا اعلم خلافا فی ان المنفرد یقول سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، کہ مجھے کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے اس مسئلے میں کہ جو آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ حافظ ابن حجر اس کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِمَامُ فَيُسَمِّعُ وَيَحْمَدُ، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا ولک الحمد بھی پڑھے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حافظ ابن حجر۔ یجمع بینہما، دونوں کو جمع کرے گا، کیونکہ بخاری میں ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں چیزوں کو جمع کرتے تھے۔ ان دو حدیث سے پتہ چلا کہ نماز میں اس وقت ضرورت اشارہ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ آپ نے ان دو حدیثوں کے مطابق یہ کہ اشارہ کیا، کب اشارہ کیا تھا؟ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ بیمار تھے
اور اپنے گھر میں تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اب آپ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے اشارہ کیا، کیا اشارہ کیا؟ کہ تم بیٹھ کے نماز پڑھو۔ نماز کے دوران ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس کی بھی اصلاح فرمائی تھی، اس میں بھی آپ نے حرکت کی تھی۔ عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ، آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تھے، عبداللہ ابن عباس بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، آپ کو امام بنا لیا۔ امام بنانے کے بعد کھڑے کس جانب ہوئے؟ اللہ کے رسول کی دائیں جانب کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے نہیں، اللہ کے رسول کی بائیں جانب کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول کی بائیں جانب کھڑے ہوئے، تو آپ نے ان کو پکڑ کے اپنی دائیں جانب کیا، تو نماز میں حرکت کی یا نہیں کی ہے؟ تو جائز ہے انشاءاللہ اگر ایسی کوئی حرکت ہو جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو یا جس میں مجبوری ہو۔ اس حدیث سے بہرحال یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ امام کی پیروی اور اقتداء ضروری ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ وعدے کر دوں کہ مقتدی نے امام کی پیروی کس معاملے میں کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا امام رفع الیدین نہیں کرتا تو آپ اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ اس کے مقتدی ہیں، کیوں جی یہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے پہلے اصول بیان کیا، قاعدہ بیان کیا، ضابطہ بیان کیا کہ امام کو اسی لیے امام کو کیا گیا تاکہ مقتدی اس کی پیروی کریں۔ پھر آپ نے بتا دیا پیروی کس معاملے میں کرنی ہے، کس مسئلے میں کرنی ہے؟ رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے معاملے میں، سجدے میں جانے اور سجدے میں اٹھنے کے معاملے میں۔ آج اس حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ نماز کے آغاز کرنے میں امام کی پیروی کی جائے گی، سلام پھیرنے میں امام کی پیروی کی جائے گی، رکوع سے اٹھنے، رکوع میں جانے، سجدے سے اٹھنے، سجدے میں جانے، ان امور میں امام کی پیروی کی جائے گی۔ لیکن رفع الیدین کرنا یا نہیں کرنا، اس مسئلے میں امام کی طرف نہیں دیکھا جائے گا بلکہ امام اعظم جناب محمد رسول اللہ کی طرف دیکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ رفع الیدین کرتے تھے، ہم نے کرنا، چاہے امام ہمارا کرے یا نہ کرے۔ یہیں سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں، ابھی کل بھی میرا کہیں درس تھا تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ ایک آدمی نے امام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھی ہیں، ایک رکعت اس کی رہ گئی ہے، ایسے ہی ہے، کہتے ہیں اب جب امام سلام پھیرے گا، یہ مقتدی کھڑا ہوگا تو یہ رفع الیدین کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی کیا جواب ہے جی آپ لوگوں کا؟ صحابہ کرام نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری کے لیے اٹھتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ رفع الیدین کرتے تھے۔ اب یہ آدمی جو مقتدی ہے، یہ 3 رکعتیں پڑھ کے اٹھ رہا ہے، تو کیا 3 رکعتوں کے بعد بھی رفع الیدین ہے اٹھتے ہوئے؟ نہیں، تو اس لیے رفع الیدین یہ نہیں کرے گا اس موقع پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رفع الیدین کرنے کے معاملے میں اپنی ترتیب کا خیال کرنا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کسی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی 1 رکعت رہ گئی ہے، اب امام کے ساتھ آپ نے 1 رکعت پڑھی تو امام کی 2 ہو گئی، آپ کی 1 ہو گئی، امام اتحیات بیٹھ گیا۔ اب امام جب 2 رکعتوں سے کھڑا ہوگا اتحیات کے بعد تو رفع الیدین کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ آپ کریں گے نہیں؟ آپ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی تو ابھی پہلی رکعت ہوئی ہے، دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، ابھی 2 تو نہیں ہوئی ہیں آپ کی۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہو رہے ہیں۔ اب ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں جلدی سے تاکہ یہ موضوع ذرا مکمل ہو جائے۔ حدیث نمبر 75 عن عبداللہ بن یزید الختمی الانصاری، روایت عبداللہ بن یزید ختمی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، حدثنی، مجھے بتایا، البراء بن عازب کے صحابی نے، براء بن عازب نے، وہو غیر کذوب، اور وہ جھوٹے نہیں ہیں، سچے تھے وہ انسان۔ قال، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا جی؟ براء بن عازب نے، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمی اللہ لمن حمیدہ، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، لم یحنی احد منا ظہرہ، ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت کو جھکاتا نہیں تھا، کس کام کے لیے؟ سجدے کے لیے۔
سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا اللہ کے رسول نے، اب ہم کھڑے ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت کو جھکاتا نہیں تھا سجدے کے لیے، حتیٰ یقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدہ، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے، سجدہ کرنے والے کے طور پہ زمین تک پہنچ جاتے، حتیٰ کہ آپ واقع ہوتے سجدہ کرنے والے، یعنی کہ آپ سجدے میں پہنچ جاتے، اس کے بعد ہم حرکت شروع کرتے تھے، کہاں سے؟ قومے سے۔ قومہ، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قومہ۔ تو قومے سے سجدے میں جانے کے لیے ہماری حرکت کا آغاز تب ہوتا تھا جب اللہ کے رسول سجدے میں پہنچ چکے ہوتے تھے۔ ثم نقوا سجودا بعدہ، پھر ہم واقع ہوتے تھے بعدہ، آپ کے بعد، سجوداً، سجدہ کرتے ہوئے، ان کہ پھر ہم سجدے میں واقع ہوتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 811 811، امام مسلم نے نمبر ہے 474 474۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کس قدر آپ کے احکام پہ، آپ کے فرامین پہ عمل کرنے والے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو خبردار کر دیا کہ امام سے آگے نہیں نکلنا، تو انہوں نے اس پہ عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، پتہ چلا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی نماز میں مطابقت کیسے کرتے تھے، کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اللہ کے رسول منتقل نہ ہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ مطابقت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ نہ آپ امام سے آگے ہوں، آگے نکلیں گے تو یہ حرام ہے، اس سے نماز باطل ہو جائے گی، اور نہ ہی آپ نماز میں امام کے بالکل برابر ہوں، کیونکہ یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی نماز کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ رکوع کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام اچھی طرح کھڑے ہوتے تھے۔ آج ہمارے کئی حنفی بھائی رکوع کے بعد صحیح کھڑے نہیں ہوتے کہ فوراً کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ سجدے میں۔ تو صحابہ کرام کا جو ہیں وہ رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہوتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو شرف قبولیت بخشے، اور اللہ تعالی ہمیں دل جمعی کے ساتھ یہ علم لینے کی، یہ حدیث سیکھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔